السلام علیکم فرینڈز، آج کی میری ویڈیو میرا گھر میرا آشیانہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک اسکیم ہے جس میں وہ لوگ جن کے پاس 5 مرلے کا پلاٹ ہے یا جن کے پاس 1360 اسکوائر فیٹ کا فلیٹ لینا چاہتے ہیں ان کے 20 لاکھ سے 35 لاکھ تک قرضہ دینے کی اسکیم ہے۔ یہ قرضے وفاقی حکومت کی طرف سے دیے جائیں گے ان تمام لوگوں کو جن کے پاس پہلے سے گھر موجود نہیں ہے۔ بڑھتے ہوئے اخراجات اور شدید مہنگائی کے اس دور میں جہاں عام آدمی اپنی ضروریات زندگی کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، وہاں پہ اس کے لیے ایک گھر بنانا خواب سے کم نہیں۔ معاشرتی فرسٹریشن اور اس انتشار کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان نے آسان اقساط پر پاکستان کے تمام کمرشل بینک کو آسان قرضے جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ عام آدمی گھر بنانے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، وہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے انتہائی آسان قرضے دینے کا پروگرام بنایا ہے۔ انٹرنیٹ پہ بہت سی ویڈیوز پڑی ہیں اور تمام ویڈیوز میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہی سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے قرض کیسے وصول کرنا ہے اور ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہوگا۔ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا اور قرض کیسے حاصل کریں گے، اس پہ بہت کم بات ہماری ہوگی، بہت کم بات کریں گے۔ اس پہ انتہائی اہم اور امپورٹنٹ جو چیز ہے، اگر ہم 20 سال کے قرضے کی کیلکولیشن کرتے ہیں اور آپ 20 سال کے لیے لے رہے ہیں تو آپ کو تقریباً 43 لاکھ روپے جمع کروانے ہوں گے۔ جو پہلے 10 سال ہیں اس میں 5% سود بینک کرے گا، وہ تمام 10 سال کے لیے تمام 10 سال پہ محیط ہوگی اور اس میں آپ کو 15,84,000 روپے جمع کروانے ہوں گے۔ جو اگلے 10 سال ہوں گے اس میں آپ کی جو ماہانہ قسط بنے گی وہ 23,000 روپے سے بھی زیادہ بنے گی اور ان 10 سالوں میں آپ کو 27,65,000 روپے تقریباً جمع کروانے ہوں گے، جو کل ملا کر 43,49,000 روپے تقریباً رقم بنے گی۔ لیکن اگر آپ یہی قرضہ صرف 10 سال کے لیے لیتے ہیں تو آپ کی 21,212 روپے قسط بنے گی اور 25,45,000 آپ کو ٹوٹل پیسے جمع کروانے ہوں گے۔ قرضے کی جو واپسی کی قسطوں کو اگر آپ 10 سال پہ لے کر آتے ہیں تو آپ کو 18 لاکھ روپے بینکس کو کم جمع کروانے ہوں گے۔ تو میرا یہی آپ کو مشورہ ہوگا کہ آپ جب بھی قرض لیتے ہیں بینک کے ملازمین سے سب سے پہلے آپ نے 10 سال کی قسط بنوانی ہے اور پھر اگلے 10 سال کی قسط بنوانی ہے کہ پھر آپ نے حساب لگانا ہے کہ مجھے ٹوٹل کتنے پیسے جمع کروانے ہوں گے۔ جس طرح میں نے آپ کو کیلکولیشن کر کے بتائی ہے، اگر یہی کیلکولیشن ہے تو میں یہی آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ بینک سے جو قرضہ لیتے ہیں وہ 10 سال کے لیے لیں، نہ کہ 20 سال کے لیے۔ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے بارے میں بات کرتے ہیں، ایک ویلڈ CNIC آپ کے پاس ہونا چاہیے اور پہلی دفعہ گھر آپ کے نام پر رجسٹرڈ ہو، ایسا نہیں ہوگا کسی کے نام پر پہلے سے گھر موجود ہے تو اس کو قرضہ نہیں ملے گا۔ 20 سے 65 کے درمیان میں ایج ہونی چاہیے اور آپ کی جو انکم ہے وہ 37,000 روپے ہونی چاہیے اور انکم کا پروف بھی بینک آپ سے لے گا اور آپ کے نام پر 5 مرلے کا پلاٹ ہونا چاہیے یا پھر آپ جو ہے نا 1360 اسکوائر فیٹ اپارٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، مسٹ بھی 10%۔ اچھا، اس میں جو اگر آپ مثلا 30 لاکھ روپے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کا جو مکان ہے اس کی ویلیو 30 لاکھ ہونی چاہیے، وہ 30 لاکھ سے زیادہ 33 لاکھ کا۔ اگر 20 لاکھ لینا چاہتے ہیں تو آپ کے پلاٹ کی قیمت 22 لاکھ ہونا ضروری ہے۔ اس میں ٹیئر 1 ہے جو 20 لاکھ تک ہے اور پھر ٹیئر 2 ہے وہ 35 لاکھ روپے تک آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے، پہلے 10 سال کے لیے صرف 5% ہوگی اور وہ فکسڈ ہوگی، بڑھے گی نہیں، لیکن اگلے جو 10 سال کے لیے سبسڈی گورنمنٹ نہیں دے گی اور اس پہ 3% پلس جو گورنمنٹ کے جو بینک کا ٹیکس ہوگا وہ بھی ساتھ ایڈ ہو کر لگے گا،
تو جو اگلے 10 سال ہوں گے وہ بہت کاسٹلی قرضہ آپ کو پڑے گا۔ یہ کیلکولیشنز ہیں، اس فارمولے کے تحت آپ فارمولہ دیکھ سکتے ہیں، اور پہلے 10 سال کے 13,202 روپے ہیں یا 13,300 روپے بنیں گے۔ یہ کیلکولیشن غلط بھی ہو سکتی ہیں، یہ میں نے اپنی طرف سے کیلکولیشنز کی ہیں، ممکن ہے کہ یہ غلط ہوں۔ آپ قرض لینے سے پہلے اس کو ویریفائی کرنا آپ کے لیے کا بہت ضروری ہے۔ پہلے 10 سال کے لیے 15,84,000 ہیں، اور اگلے 10 سال کے لیے 27,65,000 ہیں۔ یہ ٹوٹل 43,49,000 بنیں گے، اور اگر صرف 10 سال کے لیے ہم قرض لیتے ہیں تو 25,45,000 ٹوٹل پیسے بنیں گے، اور 21,212۔ دیکھیے اب 13,202 روپے اور 21,000، اس میں اب صرف جو فرق ہے 9,000 کا، اگر ہم 9,000 ایکسٹرا جمع کرواتے ہیں ہر مہینے، 12 لاکھ کا فرق پڑ جائے گا۔ فی الحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد ملیں گے۔ خدا حافظ۔